بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ مبارکہ کے متعلق مغالطہ کا ازالہ۔ ناچیز نے کچھ دن قبل ضلع لاہور میں خطاب کے دوران سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ کے متعلق بیان کرتے ہوئے نام بتایا سلامہ یا غزالہ، تو یہ مغالطہ ہے، وہم لگ گیا۔ یہ آپ کی اماں جی محترمہ ہے، اور اماں جی محترمہ کے متعلق دو قول آئے ہیں۔ ایک قول میں شہر بانو نام بتایا گیا ہے، دوسرے قول میں غزالہ یا سلامہ یا سلافہ بعض کتب میں آیا ہے۔ یہ دونوں بیبیاں الگ الگ ہیں، اور ایک بیوی کے یہ مختلف نام پاک نہیں ہیں۔ کیوں؟ شہر بانو ہے تو وہ یزدہ جرد کی بیٹی پاک بتائی جاتی ہیں، اور یہ اسدیہ یا سندھیہ بتائی جاتی ہیں، لہذا یہ ایک بیوی کے متعدد نام نہ سمجھے جائیں۔ جس نے ایسا کیا اس نے تاریخ سے جہالت اور تاریخ سے بے خبری کی بنا پر کہا۔ اس کے بعد اس مغالطے کے ازالے کے بعد جو اصل مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت مروان نے امام زین العابدین سرکار کو لونڈی مبارک پیش کی، تو کچھ لوگ اپنے شیطانی ذہن کے مطابق، رافضی ذہن کے مطابق چیں بجبی ہوئے اور برداشت نہ ہونے پایا۔ یہ میرے پاس تاریخ دمشق ہے، جس کو بعض اقلام باز تاریخ دمشق کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دمشق رباعی مجرد کا اسم ہے، رباعی کے مجرد کے مخصوص اوزان ہے۔ دمشق کے وزن پر کوئی وزن نہیں ہے، یہ لفظ ہے دمشق کے مترون کے وزن پر۔ تاریخ دمشق میں امام زین العابدین کے حالات شریف میں یہ سند ہے، اور اس کے نیچے آپ کے متعلق حضرت مروان کی طرف سے لونڈیاں مبارک پیش کرنے کا قصہ ہے۔ سند پڑھتا ہوں۔ اخبرنا ابو الحسن بن قبیس اخبرنا ابو الحسن بن ابی الحدید اخبرنا جدی ابو بکر اخبرنا ابو محمد بن زبر حدثنا الحسن بن علیل العنزی حدثنا مسعود بن بشر وهو المازنی حدثنا الاسمعی قال، آگے یہ فرمان آگے امام اسمعی کا ہے، یعنی یہ روایت موقوف ہے امام اسمعی پر۔ تو لفظ یہ ہے کہ لم یکن للحسین ابن علی عاقب الا من ابنہ علی بن الحسین، ولم یکن لعلی ولد الا من ام عبد اللہ بنت ابنۃ الحسن وهي ابنة عمه، فقال له مروان بن الحكم ارى نسل ابيك قد انقطع فلو اتخذت السراري لعل الله ان يرزقك منهن، فقال ما عندي ما اشتري به السراري، قال فانا اقرضك، فاقرضه 100,000 درهم، فاتخذ السراري وولد له جماعة من الولد، ثم اوصى مروان لما حضرته الوفاة الا يؤخذ منه ذلك المال۔ یہ روایت ہے مکمل۔ امام عبد الملک بن قریب امام اسمعی، جو مشہور دنیا میں لغوی ادیب امام ہیں، محدث ہیں، فرماتے ہیں
حسین بن علی پاک کی اولاد شریف صرف علی بن حسین سے ہے، اور علی بن حسین یعنی زین العابدین کی اولاد فقط ام عبداللہ جو کہ امام حسن مجتبی کی شہزادی مبارکہ ہیں، ان کے بطن شریف سے ہے۔ مروان بن حکم نے کہا آپ کو، کیونکہ آپ دوست تھے، آپ کی دوستی یعنی امام زین العابدین کی حضرت مروان کے ساتھ یہ تاریخ کا متفق علیہ مسئلہ۔ تو انہوں نے کہا مروان نے، پورا نسل ابھی کا قطع، مجھے گمان ہے، جیسے کہتے ہیں خطرہ ہے کہ آپ کے والد گرامی کی نسل منقطع نہ ہو جائے، آپ لونڈیاں رکھ لیں جن سے اولاد آگے پیدا ہو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو ان سے اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا ما عندی ما اشتری بہ سراری، میرے پاس اتنا رقم نہیں کہ میں لونڈیاں خرید کر لوں۔ حضرت مروان نے فرمایا فانا اقرضک، میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں۔ انہوں نے 1,00,000 درہم قرضہ دیا، آپ نے لونڈیاں سراری رکھ لی۔ وولد له جماعت من الولد، امام زین العابدین کی اولاد کی ایک جماعت پوری ان پاک لونڈیوں سے پیدا ہوئی۔ پھر حضرت مروان نے وصیت کی وفات کے وقت، اللہ یؤخذ منہ ذلک المال، کہ امام زین العابدین کو جو 1,00,000 درہم دیا گیا ہے یہ واپس نہیں لینا۔ اب میرے دوستو، میں نے تو ایک لونڈی پاک کا کہا، اس روایت میں لونڈیاں ہیں، اور اگر کوئی کہے یہ صرف اس روایت میں ہے، نہیں بھائی، یہ تاریخ کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اب میں طبقات ابن سعد سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ 4 لونڈیاں پاکاں تھی کہ جن کی آگے نسل شریف کافی ساری اولاد شریف پیدا ہوئی، 4 لونڈی، ایک نہیں۔ اور جو اولاد کی ماں ہوتی ہے لونڈی، اس کو بولتے ہیں ام ولد۔ تو بھائی میں نے تو ایک کا کہا تھا، روایت میں 4 ہے، میں بھول گیا، روایت میں 4 ہے۔ یہ دیکھیں طبقات ابن سعد امام زین العابدین کے تذکرے میں لکھ رہے ہیں، امام محمد باقر، یہ امام حسن پاک کی شہزادی محترمہ، جن کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا، اور بعض کتابوں میں ان کا نام شریف فاطمہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ امام محمد باقر جو ہیں یہ اولاد ہیں امام زین العابدین کی ان بی بی پاک طیبہ طاہرہ سے جو سیدنا امام حسن مجتبی کی بیٹی پاک ہے۔ اب ان کے علاوہ عمر ایک بیٹے ہیں، ایک امام زید ہیں جن کی اولاد زیدی کہلاتی، ایک علی بن علی ہیں، ایک بی بی خدیجہ ہیں، وامہم ام ولد، ان سب کی اماں جی قبلہ ام ولد ہیں، اور ہیں حسین اصغر، یہ بھی امام زین العابدین کے بیٹے۔ ایک بی بی پاک ہے ام علی بنت علی، جن کو علیہ کہا جاتا ہے، ان کی اماں جی قبلہ بھی ام ولد ہے، امہما ام ولد۔ ایک ہے بی بی کلثم بنت علی، ایک ہے حضرت سلیمان، ایک ہے بی بی ملیکہ، یہ بھی لأمہات الاولاد، ایک ہے حضرت قاسم، ایک ہے ام الحسن، ان کا نام شریف ہے بی بی پاک کا حسنہ، ایک ام الحسین، ایک ہے فاطمہ پاک، یہ بھی امہات الاولاد سے۔ یہ طبقات ابن سعد، تو 4 لونڈیاں پاکاں ہیں جن کو
خرید کر کے پیش کیا تھا حضرت مروان نے۔ یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، ایک شبہ کا ازالہ کرتا ہوں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر الاعلام میں امام کے تذکرے میں امام اصمعی کا وہی قول شریف جو میں نے سنایا لونڈیوں کے خرید کرنے کے متعلق حضرت مروان کا قرضہ دینا جو ہے، یہ بات نقل کرنے کے بعد حافظ ذہبی نے اس پر دو اعتراض اٹھائے۔ ایک فرمایا اسناد وہاں منقطع، اس کی سند منقطع ہے۔ انقطاع کی وجہ کیا ہے کہ امام عبد الملک بن قریب اصمعی جو ہیں ان کی ملاقات ثابت نہیں امام زین العابدین سے، کیونکہ بعد میں کافی پیدا ہوئے اور درمیان میں کچھ سالوں کا وقفہ ہے، تو یہ منقطع ہونا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میرے بھائیو، منقطع روایت جو ہے نا، زیادہ سے زیادہ اس کو ضعیف کہہ سکتے ہیں، اور ضعیف جو ہے فضائل میں ویسے مقبول ہوتی ہے، چاہے فضائل اشخاص ہوں چاہے فضائل اعمال ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حنفیوں کے نزدیک یہ مرسل ہے، اور حنفیوں کے نزدیک، مالکیوں کے نزدیک مرسل ویسے حجت ہے۔ اگلی بات انہوں نے اٹھائی وہ مروان محتضر، کہ مروان کو ان کی گھر والی اور ان کی لونڈیوں نے منہ پر تکیہ رکھ کے قتل کیا تھا، اور ایک قصہ لکھا ہوا ہے۔ وہ قصہ تاریخ دمشق میں جس کتاب کے حوالے سے ہے، یہ تاریخ الثقات ہے، امام عجلی احمد بن عبداللہ بن صالح عجلی، مشہور توثیق کے اندر متساہل امام ہے۔ جو سند لکھی ہوئی ہے نا تاریخ دمشق میں، محدث اغلام باز جو ہے وہ سارا دن خدا پاک نے اس کو جس طرح الٹا کیا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ الٹا ہو جائے نا تو اس سند کو نہیں سمجھ سکتا جو سند تاریخ دمشق میں ہے، ساری زندگی بیٹھا رہے نہیں سمجھ سکتا۔ اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ تاریخ ثقات، اس کے اندر وہ قصہ ہے عبد الملک بن مروان۔ بات سمجھنا، عبد الملک، یہ مروان بن حکم کے بیٹے ہیں، خلیفہ ہوئے ہیں، ان کو ثقات میں لکھا ہے، یہ تاریخ الثقات ہے، یعنی حدیث کے ثقہ راوی عبد الملک بن مروان کو کہا۔ حالانکہ نیچے حاشیے والا لکھ رہا ہے، یہ دکتور ہے کوئی قلعجی، تو وہ لکھ رہا ہے کہ کمال ہے، مصنف نے ثقات میں ذکر کر دیا وَأَنَّ لَهُ ذَلِكَ، اس کی توثیق کہاں ہے؟ وَقَدْ سَفَكَ الدِّمَاء، اس نے تو بہت بڑے خون گرائے، وَفَعَلَ الْأَفَاعِلَ، بڑے بڑے کام کیے، جس میں سے ایک آپ کو معلوم ہے کہ حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ بن زبیر پر مکہ شریف پر حملے کے لیے اس نے بھیجا تھا، عبد الملک بن مروان نے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ ثقات میں لکھ رہے ہیں، امام عجلی ثقات میں لکھ رہے ہیں۔ خیر، اب میرے بھائیو، قصہ کیا لکھا ہوا ہے کہ مروان بن حکم نے یزید بن معاویہ کی گھر والی سے شادی کی، اس کے بعد اب خالد بن یزید بن معاویہ یہ آئے مروان بن حکم کے پاس، خالد نے کوئی کلام کی، مروان نے کہا یبن الرتبہ، جس کا معنی ہماری زبان میں بہت غلیظ ہے، رتبہ ہماری زبان میں گشتی۔ تو خالد نے جا کر ماں کو شکایت کی کہ ایسے اس نے مجھے کہا ہے۔ ماں نے کہا اس کو بتانا نہیں، یہ کہ نہیں کہے گا اس کے بعد۔ تو سرانہ منہ پہ ڈالا، قتل کر دیا، لیکن عبد الملک بن مروان نے خالد کو کچھ سزا نہ دی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ روایت، لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں تعلیق۔ یہ ہیں ہجری 261 ہجری کے، اور مروان کا وہ قصہ جو ہے وہ تو ہے 64-65 کے قریب، 65 ہجری کا ہے، وہ اتنا درمیان میں وقفہ ہے، بہت بڑا وقفہ ہے، فاصلہ ہے۔ یہ جزم کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں
کوئی سند نہیں ہے، تعلیق اس کو بولتے ہیں۔ اب امام ذہبی نے صرف اسی پر اعتماد کیا اور اعتماد کر کے لکھ دیا کہ وہاں پر احتضار تو تھا نہیں، کہ ان کو وصیت کی، گھر والی نے مار دیا۔ اب میں امام ذہبی سے جو یہ عجلت اور جلد بازی ہوئی ہے نا، اور قلت تعامل اور قلت توجہ سے جو کچھ ہوا ہے، اس پر تنبیہ کرتا ہوں۔ دیکھیں تاریخ دمشق میں یہ عجلی کی بات نقل کرنے کے بعد پھر آگے چل کر ایک اور روایت لاتے ہیں صفحہ نمبر 277 پر۔ ہیثم بن عمران دمشقی فرماتے ہیں وَمَاتَ مَطْعُونًا بِدمشق، کہ وہ دمشق میں فوت ہوئے مطعون ہو کر۔ اب میرے بھائیوں یہ اس کے مقابلے میں آگے روایت، اب جس طرح وہ بغیر سند کے اور تعلیق ہے، یہ تعلیق نہیں ہے، افسوس ہے اس کی سند میں صرف یہ قائل جو ہے ہیثم بن عمران دمشقی، یہ مجہول الحال ہے، بس اتنا سی بات، مجہول العین نہیں ہے۔ تو اس سے تو حالت اچھی ہوئی، جس کی حالت اچھی تھی اس کو چھوڑ گیا امام ذہبی، جس کی کمزور تھی اس کو پکڑ لیا۔ اسی وجہ سے نیچے جو تاریخ دمشق کا محقق ہے وہ کہتا ہے انظر ما قیل فی موتہ وقد تقدم قریبا، دیکھ یہاں موت میں کے متعلق کیا کہا گیا اور پہلے کیا گزرا۔ پھر جو یہ محقق ہے تاریخ دمشق کا، یہ بھی جس بات پر تب بھی چھوڑ گیا، ایک اور روایت ہے، ایک اور قول ہے، وہ ہے یہ تاریخ دمشق مروان بن حکم کے حالات ختم ہوتے ہوئے آخری سطر۔ وذکر سعید بن کثیر بن عفیر صدوق عالم بالانساب ابن عدی سعدی پر رد کر رہے ہیں، جبکہ سعدی نے کہا یہ بندہ ضعیف ہے، تو انہوں نے رد کیا کہ نہیں کوئی ضعیف نہیں ہے۔ یہ ثقہ بندہ اب کہہ رہا ہے کہ مات حین انصرف من مصر بالسنہ بارہ ویقال باللد، کہ مروان فوت ہوئے جب مصر سے لوٹ رہے تھے سینا بارہ کے علاقے پر، بعض نے کہا لد کے علاقے پر۔ وقد قیل انہ مات بدمشق منصرفہ من مصر، مصر سے جب واپس آ رہے تھے تو دمشق میں فوت ہوئے اور وہاں پر باب الجابیہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ ایک اور روایت آ گئی۔ تو یہ مقابلے کی جو روایات ہیں جن کا حال کتنا ہی بہتر ہے ذہبی کی اور سے روایت سے، جو بے سر و پا نقل کر دی اجلی نے، تو جب یہ روایات موجود ہیں تو ان کا یہ فرمانا کہ احتضار ثابت نہیں، یہ غلط ہو گیا۔ لہذا اس روایت پر جو ذہبی نے دو اعتراضات کے ساتھ اشارہ دیا وہ ختم ہو گیا، وہ اعتراضات نہ رہے۔ اب میرے بھائیوں، اللہ اکبر و کبیرہ، کسی بھڑوے جاہل نے جو ایک ایسے گھرانے کا تاریخی بدکار بندہ ہے، اس کو عالمی لونڈے باز کہتے ہیں، عالمی لونڈے باز، جو ایک تاریخی بے شرم بے حیا گھرانے کا عظیم فرد ہے، اس نے یہاں بیچارے نے اپنی معذور ٹانگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ معذور ٹانگوں والا کتنا دوڑ سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کھچیں کی، اس نے کہا یہ بی بی پاک کے دو نام ہیں، شاربانو اور غزالہ۔ میں نے آپ کو بتایا دو نام نہیں، دو بیویاں ہیں، ایک اسدیہ یا سندھیہ بتائی جاتی ہیں اور دوسرے تو شہربانو، وہ تو فارس کے بادشاہ کی شہزادی محترمہ ہے۔ تو کہاں سندھیہ، کہاں وہ، کہاں خسرویہ، کہاں سندھیہ، کہاں اسدیہ، کہاں خسرویہ، دونوں کو ایک کرنا آپ کو معلوم ہے کسی علمی معذور شخص کا کام ہو سکتا ہے۔ پھر تاریخ دمشق پر جھوٹ بہتان باندھا، اس میں لکھا ہوا ہے امام زین العابدین نے نکاح کیا، وہ کہاں ہے بڑوا، نکاح کا لفظ بھی نہیں دکھا سکتا یہاں۔ خیر، پھر کتنا عجیب بات ہے کہ ہمارے مقابلے کی ہوس نے اتنا ملعون بنا دیا، اتنا خبیث بنا دیا۔ میں نے تو کہا حضرت مروان کا، وہ کہتا ہے عبد الملک بن مروان، یعنی باپ بیٹے کا فرق ہی نہیں جانتا، بار بار کہہ رہا ہے، چلو ایک بار نہیں، بار بار کہتا ہے عبد الملک بن مروان۔ اب عبد الملک بن مروان نے خط بھیجا تعیر فلاں، وہ اب کیوں ایسے زندگی بھر کے مجرب پنگے لیتے ہو؟ آگے پھر کہا امام زین العابدین نے لونڈی سے احمد سے نکاح کیا، وہ بڑوا احمد سے نکاح ہوتا ہی نہیں،
لونڈی سے نکاح نہیں ہوتا، لونڈی بغیر نکاح کے حلال ہوتی ہے، اتنا اندھا، اللہ اکبر۔ خیر دوستو، میرا مقصد اس مسئلے کی وضاحت کرنا تھا، وضاحت ہو گئی۔ سیدنا امام زین العابدین پاک آپ کی ایک نہیں 5 اہلیات مبارکہ سامنے آ رہی ہیں، ایک آ گئی سیدہ فاطمہ ام عبداللہ جو امام محمد باقر کی اماں جی قبلہ ہیں، امام حسن مجتبی پاک کی شہزادی محترمہ، 4 ہو گئی لونڈی پاک جن کو سراری کہا جاتا ہے عربی میں، یہ وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد جس کتے نے چند دنوں میں 30 لڑکوں کو، بیچاروں کو، طالب علموں کو ہوس کا نشانہ بنایا، وہ کتا بھونکتا ہے، کتا بھونک رہا ہے، کہتا ہے میرے متعلق کس نے کہا ہے؟ حضرت مروان نے سیدوں کی اماں محترمہ پیش کی، امام زین العابدین کو پیش کی، کہتا ہے دیکھا پیش کرنا تو بہت غلیظ لفظ شمار ہوتا ہے، یہ تو بہت، وہ بڑوا تمہیں اتنا تمیز نہیں، بغیرت۔ جب بڑوں کو تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کے متعلق یہی کیا جاتا ہے کہ ہم نے حضرت کو پیش کیا، تو وہ لونڈیاں پاکر تھیں، وہ تحفے میں دی گئی، جیسے حضرت بی بی خولہ ہیں، مولا علی کو تحفے میں پیش کیا حضرت صدیق اکبر نے، جن کا بیٹا شریف حضرت امام محمد بن حنفیہ ہے، حضرت عمر بن خطاب نے امام حسین پاک کو شار بانو پاک نے پیش کی۔ تو بغیرت جو ادب والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لفظ بولتے ہیں، لیکن کیونکہ تیری تو تاریخ ہے کمینگی کی، شرم و حیا تیرے گھر کے قریب نہیں گزرا کبھی، بتا غلیظ تیرے غلیظ اعمال کیا ہے؟ کتے مجھے سامنے بٹھا کر حضرت صاحب بڑے نے توبہ نہیں کروائی تھی میرے سامنے، مجھے نہیں فرمایا تھا کہ اب تو توبہ کر گیا بتا، لیکن تو نے وہ لعنتی شخص ہے کہ تو نے اپنے باپ سے کہا میں تو قابل ہی نہیں ہوں، اور پھر شادی کر لی۔ وہ دلے آج تک اتنا عظیم باپ کا تو نے سر شرمندگی سے اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا کہ وہ تیرے جیسے کمینے بے حیا بے شرم کی گواہی دے بیٹھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ناکارہ ہے، یہ عورت کے قابل نہیں ہے، تو کیسے تہمت لگاتے ہو؟ اب کیا بنے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ دلے تو اہل بیت کی شرم کی بات کرتا ہے، دلے تو وہ کمینہ ہے، تو نے سید لڑکوں کو نہیں چھوڑا، تو اہل بیت کی بات کرتا ہے، مجھے سمجھاتا ہے؟ کمینہ میرا 40 سال کا ماضی بے داغ ہے خدا کے فضل و کرم سے، 40 سال کا ماضی، بڈھا ہو کر بیٹھا ہوں، لیکن تیری وہ ملعون چادر ہے کہ جس چادر پر سوائے داغ دھبے کے کوئی شرافت اور شرم و حیا کی بات تیری چادر پر ہے ہی نہیں۔ میں تو ملعون سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو تیرے آگے بیٹھ کر تیری بکواسات سن رہے ہوتے ہیں۔ بتا اپنا علمی حال، یہ تیرا جنازہ نکال دیا میں نے۔ اللہ جل شانہ ایسے کمینے لوگوں کا نام بھی ہمارے زبان پر نہ آنے دے، ہمیں محفوظ فرمائے اور اس دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا